جانتے ہیں جو ہر وقت باوضو رہتا ہے اللہ رب العزت اسے 3 انعامات سے نوازتا ہے۔ آئیے ان 3 انعامات کو جانیے اور ہر وقت باوضو رہنے کو اپنی عادت بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تم کس عمل کی وجہ سے جنت میں مجھ سے آگے تھے؟ میں کل رات جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی چاپ اور آہٹ سنی ہے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 عمل بیان کیے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اسلام نے مسلمان کو صرف نماز روزے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ پاکیزگی اور طہارت کو بھی عبادت کا درجہ دیا۔ وضو یہ صرف نماز کی تیاری ہی نہیں بلکہ بذات خود ایک مستقل عبادت ہے جو ایمان کی تازگی، گناہوں کی معافی اور قیامت کے دن روشنی اور چمک کا ذریعہ بنے۔ ہم اسے صرف 5 وقت کی نماز کے لیے کرتے ہیں، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان مستقل باوضو رہے۔ جیسے ہی بے وضو ہو فوراً وضو کر لے، وضو پر ہمیشگی اختیار کرے اور ہر وقت باوضو رہنے کو اپنی عادت بنا لے۔ جانتے ہیں جو ہر وقت باوضو رہتا ہے اللہ رب العزت اسے 3 انعامات سے نوازتا ہے۔ آئیے ان 3 انعامات کو جانیے اور ہر وقت باوضو رہنے کو اپنی عادت بنائیے۔ پہلا انعام، ہر وقت باوضو رہنا یہ انسان کے ایمان کی نشانی ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن۔ صحیح ترغیب و ترہیب کا حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو پر ہمیشگی صرف مومن کرتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں جو انسان ہر وقت باوضو رہتا ہے اس کے ایمان کی گارنٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہ باوضو رہنے کی توفیق صرف مومن ہی کو ملتی ہے، کیونکہ مستقل باوضو رہنا ایک مجاہدہ ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان راز ہوتا ہے۔ اس عمل میں کوئی ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان تنہائی میں بھی وضو ٹوٹنے پر فوراً دوبارہ وضو کر لیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ آج سے ہی عزم کریں ہم ہر وقت باوضو رہنے کو اپنی عادت بنائیں۔ دوسرا انعام، ہر وقت باوضو رہنا یہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فدعا بلالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ انی دخلت البارحة الجنہ فسمعت خشخشتک امامی۔ اے بلال، تم کس عمل کی وجہ سے جنت میں مجھ سے آگے تھے؟ میں کل رات جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی چاپ اور آہٹ سنی ہے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 عمل بیان کیا۔ کہا یا رسول اللہ ما اذنت قط الا صلیت رکعتین۔ اللہ کے رسول میں جب بھی اذان دیتا ہوں اس کے بعد تحیت المسجد کی 2 رکعتیں نماز ضرور ادا کرتا ہوں۔ دوسرا عمل وما اصابنی حدث قط الا توضأت عندها۔ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں۔ وما رأيت ان للہ علی رکعتین۔ میں نے اپنے دل میں طے کیا ہوا ہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں وضو ٹوٹنے کے بعد جب بھی نیا وضو کروں تو 2 رکعت تحیت الوضو کے طور پر ضرور ادا کروں۔ یہ 3 عمل سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے۔ ان میں وہ عمل بھی ہے کہ جب وضو ٹوٹتا ہے میں فوری دوبارہ وضو کر لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہذا، بلال اسی عمل کی وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ تیسرا انعام، ہر وقت باوضو رہنا حفاظت الہی کا ذریعہ ہے۔ یزید السکسکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں دخلت علی رجل من اہل الکتاب۔ میں اہل کتاب کے شخص کے پاس گیا، اس نے مجھے یہ بات سنائی ان اللہ عز وجل اوحى الى موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی تھی اذا اصابتک مصیبہ،
وأنت على غير وضوء فلا تلومن إلا نفسك۔ موسیٰ، جب تم پر کوئی مصیبت آئے اور تم اس وقت بے وضو ہو تو پھر اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرنا، اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا کیونکہ تم بے وضو تھے۔ گویا جو انسان باوضو رہتا ہے جہاں وہ فکری تازگی اور ایمان کی روشنی حاصل کرتا ہے وہاں اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پاکیزگی اور طہارت اختیار کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔